السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، ثم پھر، یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، ومنکم، اور تم میں سے، من، جو، یردو، پھیرا جاتا ہے، الی، طرف، ارذل العمری، نکارہ عمر کی، لکی، تاکہ، لا یعلم، نہ وہ جانے، بعد، علم، جاننے کے، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، بہت علم والے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے پانی، پودوں، چوپایوں اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں بتایا کہ میں نے ان کو تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی عمر میں 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ نشو و نما کا ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا، اور تیسرا جس میں آدمی اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے زوال پذیر ہونے لگتا ہے، اور چوتھا بڑھاپے کا۔ جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کے جسم کی تمام جسمانی صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صفت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، فضل، فضیلت دی، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق میں، فما، تو نہیں، الذین، وہ لوگ جو، فضلوا، فضیلت دیے گئے، براد، لٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی، اوپر، ما، ان کے جو، مالکت، مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فہم، تو وہ، فیہ، اس میں، سواء، برابر ہیں، آفا بنعمت اللہ، کیا پھر نعمت اللہ کی، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ آیت میں مشرکین کی ایک مثال کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے روزی میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی فقیر ہوتا ہے تو کوئی مالدار ہوتا ہے، اور کوئی آقا ہوتا ہے تو کوئی غلام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان عقل اور علم، فہم اور دانائی، صحت اور بیماری کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، اور جس کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت دی ہے، وہ اپنی دولت اپنے غلاموں کو نہیں دیتا ہے تاکہ وہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے ہی جیسے انسان غلاموں کو اپنے برابر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اس کے برابر کیسے بناتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجن، بیویوں کو، وجعل، اور اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹوں، وحفاداتن، اور پوتوں کو، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل، کیا پھر باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بنعمت اللہ، اور نعمت اللہ تعالیٰ کی، ہم، وہ، یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنا ایک اور احسان جتایا کہ انہی کی جنس سے انہی کی ہم شکل عورتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی، پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی، اور لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے، پس لڑکے اور پوتے بھی ایک طرح کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ پھر بھی مشرک اپنے معبودان باطل کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں فلاں کی کرم نوازی سے بیٹا ہوا ہے، فلاں آستانے پر جانے سے شفا نصیب ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے احسان جتاتے ہوئے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا، میں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرے تابع نہیں کیا تھا، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما، ان کی جو، لا یملکو، نہیں مالک ہوتے،
لہم ان کے لیے رزقن رزق کے من السماواتی آسمانوں سے والارضی اور زمین سے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ ان کے معبود نہ تو بارش برسانے پر قادر ہیں، پھلدار درخت پیدا کرنے پر قادر ہیں، نہ ہی وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین میں کون کون سے خزانے موجود ہیں اور وہ کون سے مقامات پر ہیں، نہ ہی وہ ان باتوں پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی قدرت رکھ سکیں گے۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کھائے کسی اور کا اور گائے کسی اور کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی آیات سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔